آپ علیہ السلام تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کو چیخ نکل گئی حضرت حمزہ کی ناز کو دیکھ کر. جب غم بے چینی لگا, اللہ کی طرف آ گیا, اب ہل گیا. اللہ نے آسمانوں سے جبرائیل امین علیہ السلام کو میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلاسے کے لیے, آپ علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کے لیے جبرائیل آتے ہیں آسمانوں سے. ارے اللہ کے محبوب آپ غم نہ کیجیے. اللہ فرما رہے ہیں حمزۃ وسط اللہ وسط رسولہ. یہ جو ہم خطبے کے اندر آج پڑھتے ہیں, یہ احد کے موقع پر اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے حمزہ کا لقب اوپر سے آیا ہے. حمزہ اسد اللہ واسد رسولی. حمزہ اللہ کا شیر, اللہ کے رسول کا شیر ہے. بہرحال حضرت حمزہ کی ناز رکھی رہی, جنازے آتے چلے گئے اور نکلتے چلے گئے. 70 مرتبہ آپ علیہ السلام کے چچا جان اور رضائی بائی حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا گیا. 70 مرتبہ آپ علیہ السلام چلے گئے ڈیرے پر, اور جب چلے جاتے ہیں رونے کی وجہ سے رونا رک نہیں رہا ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, غم تھم نہیں رہا ہے. آپ علیہ السلام کے زبان سے نکل گیا کہ میرے چاچے پر کوئی رونے والا نہیں ہے. انصار کی عورتوں کو پتا چلا, ایک انصاری نے انصار کی عورتوں کو جمع کر کے کہا کہ جا کر حمزہ پر رو. میں نے اس وقت عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ کہ عہد کے بعد میت پر رونا حرام ہو چکا ہے. اس وقت تک ابھی رونے کے میت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. بہرحال یہ جب انصار کی عورتیں آپ نے سب کے پاس پہنچی, دیکھا کہ انصار کی عورتیں رو رہی ہے, تو آپ علیہ السلام اندر سے نکلے, انصار کی عورتوں کیا ہو گیا, روتی کیوں ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی ہمیں فلانی انصاری صحابی نے بھیجا ہے. کہا ارے انصار کی عورتوں, میں تھوڑی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے چاچے پر کوئی رونے والا نہیں ہے. تم یہ بتاؤ میرے چاچے کے قاتل کے ساتھ کیا کرو گی, جس نے میرے چاچے کے کلیجے کو چبایا, جس نے میرے چاچے کو کان کو کاٹا, جس نے میرے چاچا رضائی بھائی کے زبان کو کاٹا, جس نے ان کے آنسو کا ہار اپنے گلے کے اندر بہنا. انصار کی عورتوں بتاؤ تم میرے چاچے کے قاتل کے ساتھ, میرے چاچے کے ساتھ واقعانہ سلوک کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ کون کیا سلوک کرے گا؟ بلا صحابہ آپ علیہ السلام کے جانصار, وہ تو آپ کے تھوکوں کو ہاتھ دیتے تھے, وہ آپ کے وضو کے پانی کو گرنے بھی دیتے تھے. صحابہ تو وہ جماعت تھی جو آپ علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آیا ہے نا سہیل, جب اس نے حال دیکھا ہے, پریشان ہو کر گیا ہے اور جا کر کے بتایا ہے مکہ والوں سے کہ میرا ایسا کبھی کوئی حاکم نہیں دیکھا, کبھی کوئی سردار نہیں دیکھا کہ جس کے سردار کہ اس کے ماننے والے, ان کے محکوم, ان کے تابع دار ان کے حقوق کو ہاتھ دیتے ہوں. ایسا میں نے کوئی نہیں دیکھا ہے جیسا میں نے اس محمد کو دیکھا. سب کو صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے حالات. اب جب میرے بھائیوں صحابہ کو یہ پتا چلا تو صحابہ کہاں چھوڑتے, لیکن یہ بھی چالو تھے. ہندا کا انجام پتا تھا, ویسی کو بھی پتا تھا کیا ہونے والا ہے. ابو سفیان تو ہوشیار تھا ہی. اب ہوتا کیا ہے, ہوتے ہوتے چھپتے رہے کسی صحابی کے ہاتھ نہ لگے, حتیٰ کہ فتح مکہ ہو جاتا ہے. قربان جائے آپ کا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ علیہ السلام فاتحانہ شان کے ساتھ جب مکہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں اعلان, اليوم يوم المرحمت, اليوم يوم المرحمت, اليوم يوم المرحمت. آج تو معافی کا دن ہے, آج تو معافی کا اعلان ہے, آج تو سب کو معافی ملنے والی ہے. جو اپنا دروازہ بند کرے گا اس کو امان ملے گی, جو ابو سفیان کے گھر جائے گا اس کو امان ملے گی, جو خانہ کعبہ میں جائے گا اس کو امان ملے گی, جو کسی مسلمان کے امان میں آئے گا اس کو امان ملے گی. آج کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی, کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اب جب یہ حالات سنے مشرکین مکہ حیران اور پریشان اور شدت رہ گئے.
کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج تو پورا قابو ان کو ہے، آج تو پورا اختیار ان کو ہے، پوری اتھارٹی، پورا کنٹرول ان کے ہاتھوں میں ہے، اور پھر بھی اختیار، پھر بھی معافی کا رہا کیا بات؟ حتیٰ کہ رات ہو جاتی ہے، رات ہوئی، ہندا آتی ہے، جس خیمے کے اندر صحابہ کے اس خیمے سے کان لگاتی ہے کہ کیا پروپیگنڈا، کیا مشورہ، کیا میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اندر. لیکن سوچا دیکھا کیا؟ ایک کونے کے اندر، یا اللہ ابو سفیان کو ہدایت دے، یا اللہ ہندا کو ہدایت دے، یا اللہ ویسی کو ہدایت دے، یا اللہ فلانی کو ہدایت دے، یا اللہ فلانی کو ہدایت دے. سب کی ہدایت کی دعائیں مانگی جا رہی ہے، سب کی ہدایت کی دعائیں. ہندا صبح سویرے یا صبح سویرے آ رہی ہے ہندا، اور کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے میرے بھائیوں؟ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، آپ سچے نبی ہو، مجھے کلمہ پڑھاؤ نا، مجھے کلمہ پڑھاؤ نا. رو رہی ہے، کہہ رہی مجھے کلمہ پڑھاؤ. کیا بات؟ آپ نے پوچھا ہندا بات کیا ہو گئی؟ کہا ہے اللہ کے نبی آپ تو سچے نبی ہے، مجھے یقین ہو چکا ہے، میں تو رات پائی کی کان لگا رہی تھی کہ آج تو ہمارے بارے میں کل کا کیا ہوگا، ہمارے ساتھ مشورہ اور میٹنگ ہو رہی ہوگی. لیکن میں آئی تو میں نے کیا سنا؟ یہاں آپ کے خیمے کے اندر دعائیں ہو رہی تھی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دو. آپ نے تمہیں ہندا کو کلمہ پڑھایا. ابو سفیان آیا، ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھا. ویسی اصل تھا، ویسی جا کر چھپاتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے ویسی تاریخ چھپا. اب جب تاریخ چھپا ہے ویسی تو کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے قاسم کو تیار کیا کہ جا کر کے ویسی سے کہہ دو آج تو اسلام لا، آج تیری بھی کمان ملے گی، آج تجھے بھی چھوڑا نہیں جائے گا، آج تجھے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تجھے کچھ نہیں کیا جائے گا، آج تجھے ڈانٹا نہیں جائے گا، آج تجھے دبایا نہیں جائے گا، آج تجھے رسوا نہیں کیا جائے گا، آج کلمہ پڑھ لے پھر تجھے بھی آج امان ملے گی. اب جب پہنچتا ہے، قاصد پہنچا، درود شریف پڑھتے پڑھتے آگے ہو جاؤ گے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اب غور سے سماعت فرمانے میں مختصر عرض کروں گا. میں ہوتا کیا ہے؟ ویشی کے پاس گیا قاصد اور کہا ویشی سے کہ آپ نے تو فرما رہے ایمان میں داخل ہو جاؤ، آج تمہیں امان ملے گی، آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی. ویشی کیا کہتا ہے کہ اب مجھے کلمہ پڑھنے سے کیا ملے گا؟ زنا میں نے کیا، چوریاں میں نے کی، شرابیں میں نے کیے، قتل و غارت میں نے کی، اب مجھے کلمہ پڑھنا کیا فائدہ دے گا؟ آپ علیہ السلام کے پاس قاصد نا امید ہو کر واپس آیا. آپ اسے واپس سے بھیج رہے. آیات نازل ہو گئی کیا؟ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. إِلَّا مَنْ تَابَ، جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ اور سچے دل سے ایمان لایا، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور نیک کام کرنا شروع کر دیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. جو توبہ کر لے، سچے دل سے ایمان میں داخل ہو جائے اور نیک اعمال شروع کر دے، اللہ تو نیک گناہوں کے بدلے میں اتنے نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اب جب قاصد پہنچا ویشی کے پاس پھر تو ویسی نے پڑھی آیت تو کیا کہنے لگا؟ اوہو اس میں تو بڑی شرطیں ہیں، اس میں تو توبہ، پھر ایمان، پھر اعمال صالحہ، اتنی شرطیں معلوم نہیں مجھ سے پوری ہو سکتی کہ نہیں. یہ کون نخرے کر رہا ہے؟ یہ وہی ویسی ہے جس نے آپ علیہ السلام کے چچا جان اور رضائی بھائی کو شہید کیا تھا. اب یہ قاصد آیا، پھر کہا کہ ویسی نے اس طرح سے اتنے شرطیں کب پوری ہو سکتی مجھ سے. واپس چلا گیا آپ علیہ السلام کے پاس. آپ علیہ السلام نے پھر تب تک آیت نازل ہو گئی
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتے، اس کے علاوہ جس کے چاہیں گے معاف فرما دیں گے. اللہ شرک کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ اللہ جس کے چاہیں گے معاف کر دیں گے. اب یہ جب آیت وحشی کے پاس پہنچی تو وحشی کیا کہتا ہے کافر سے؟ اوہو، اس میں تو اللہ کہتے ہیں شرک کے علاوہ جو شرک کرنے نہیں آئے گا اس کے علاوہ جس کے چاہوں گا معاف کروں گا. معلوم نہیں اللہ مجھ سے معاف کرنا چاہے گا کہ نہیں چاہے گا. وحشی کیا کہہ رہا؟ یہ کون نقلیں کر رہا؟ یہ وہی ہے حضرت حمزہ کا قاتل. اب میرے بھائیوں کے دوستوں کیا ہوتا ہے؟ پھر قاتل واپس گیا، چوتھی مرتبہ آپ نے واپس بھیجا. کیا بھیجا واپس؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کیا فرما رہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے حد سے تجاوز کر رکھا ہے، جنہوں نے کوئی گناہ کرنے کی بجائے چھوڑا نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر ہی دے گا. اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ اللہ کا اعلان ہے. اب جب وحشی کے پاس قاصد پہنچا چوتھی مرتبہ، بھائی باتیں تھوڑا سا بیچ میں نہ کرے، قاصد پہنچا چوتھی مرتبہ تو کیا کہتا ہے؟ وحشی نے کہا بس اب ہو گیا کام، اب تو بن گیا کام، ٹھیک ہے اب میں آؤں گا لیکن آپ کرو. لیکن وحشی کو پتا تھا، وحشی کو علم تھا، اگر کسی صحابی نے مجھے دیکھا جس کو میرا اور آپ کے درمیان کا معاملہ معلوم نہ ہو تو میں مارا جاؤں گا. اس لیے وحشی نے روح پوش کیا، چہرہ چھپایا، منہ ڈھانکا اور چلا. آپ علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ساتھ موجود ہے. وحشی آیا، صحابہ پہچانے رہے کون ہے، منہ چھپا ہوا تھا. جو ہی کپڑا اتارا ہے کتابوں کے اندر لکھا ہے صحابہ کرام کی واقعی ننگی تلواریں ہو گئی. ایک صحابی سوچ رہا میری تلوار لگے، دوسری سوچ رہا میری لگے، تیسرا سوچ رہا میری لگے. بس آپ ایسا اعلان کر رہے، ارے میرے صحابہ رک جاؤ، میرے صحابہ میں نے وحشی کو امان کی ہے، وحشی اسلام لانے آیا ہے. یاد رکھو میرے صحابہ، ہزار آدمیوں کے قتل سے بہتر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ ہے ایک آدمی جہنم سے بچ جائے. آج وحشی ایمان لانے آیا ہے، میرے صحابہ وحشی کا چھیڑ چھاڑ مت کرو. چنانچہ وحشی نے کلمہ پڑھا. آپ علیہ السلام نے حال پوچھا کہ وحشی بتاؤ میرے چچا جان کو کیسے قتل کر دیا. وحشی نے پورا ماجرا سنایا. اے اللہ کے نبی مجھے آزاد ہونے کی تمنا تھی، مجھے انعام حاصل کرنے کی تمنا تھی، اس لالچ نے مجھے یہ کام کروایا، اللہ کے نبی اب مجھے معاف کر دو نا. آپ علیہ السلام نے پورا معاملہ جب سنا آپ نے آنسو بہنے لگے اور کہا وحشی اب جاؤ، اب میرے سامنے تھوڑا آیا نہ کرنا. آپ کو دیکھ کر مجھے اپنا چچا جان، مجھے اپنے وسائل وہی یاد آ جاتا ہے. آپ میرے سامنے مت آیا کرنا. البتہ ایک کام کر لو وحشی کہ جتنا پھر پہلے تم مسلمانوں کے خلاف تھے اب اپنے سخت تم کافروں کے خلاف ہو جاؤ. چنانچہ مسلمہ قذاب کو قتل کرنے والا وحشی ہے. مسلمہ قذاب کو وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا. آپ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، اسود عنسی اور مسلمہ قذاب. بہرحال میرے بھائیوں یہ کیا بات ہے؟ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا آپ علیہ السلام سے کتنے نرم، اسی کو بتایا قرآن نے کہ یہ نرمی میرے بھائیوں ہمارے لیے کہا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے تمہارے نبی علیہ السلام کے اندر بہترین نمونہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ سے کوئی محبت کرتا ہے، اللہ سے کوئی پیار کرتا ہے، آپ ایسا حکم ہے ان سے کہہ دو کہ یہ آپ کی اتباع کریں گے تو ان کو میں محبوب رکھوں گا. میرے بھائیوں ہمارے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ، مبارک زندگی.
سامنے اس دین کی خاطر وہ دکھ کھائے، وہ کھنجر کھائے، وہ تکلیفیں اٹھائی. میرے بھائیوں اللہ مبارک آپ سب کے دین کی خاطر شہید ہو گئے. وہی دین میرے اور آپ کے ہاتھوں سے برباد ہو رہا ہے، میرے اور آپ کے گھر کے اندر قربان ہو رہا ہے، ذبح ہو رہا ہے. میرے اور آپ دیر سے سکون سے سانس لیتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے میرے بھائیوں، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. جب تم میں سے گناہ ہوتا ہوا دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے اس کو بند کرے، زبان سے بند نہیں کر سکتا دل سے اس کو برا سمجھے. میرے بھائیوں خدا را سوچو، میرا بیٹا کتنا میرے سامنے نشاور چیزیں استعمال کرتا ہے، کتنی وقت کی نمازیں اڑا دیتا ہے، کتنی شرابیں میرے آپ کے سامنے پی جا رہی ہیں، کتنی بے پردگی میرے آپ کے سامنے عام ہو رہی ہے. کون برائی ہے جو عام معاشرے کے اندر نہ ہو رہی ہو میرے بھائیوں؟ اور میرے دل اور آپ کے دل کے اندر تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے. ہم نے رویا میرے بھائیوں اپنے کسی نقصان پر. دین کا کوئی نقصان ہوتا ہے خدا را بتاؤ، کیا مجھے اور آپ کو کبھی رونا آیا؟ کیا اللہ کے یہاں جانا نہیں ہے؟ کیا خدا کے سامنے منہ نہیں دکھانا ہے؟ کیا آپ علیہ السلام کے سامنے چہرہ نہیں کرنا ہے؟ میرے بھائیوں ابھی سمجھنے کا موقع ہے، ابھی یہ دنیا کی مہلت ہے. آج میرے بھائیوں دوستوں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. میرے بھائیوں ایک بات سن لو دل کے قانون سے، آج ہمیں فرصت نہیں ہے لیکن مہلت ضرور ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف ابھی مہلت ہے. قبر میں جا کر ہمیں فرصت ہوگی مگر میرے بھائیوں مہلت نہیں ہوگی. سمجھ لو میرے بھائیوں ایک بات ہے یہ، اس جملے کے اندر میرے بھائیوں سمندر، میرے بھائیوں دوستوں ایک جملے کے اندر سمندر ہے. بس سمجھنے والے کے لیے، دل پر بات کرنے والے کے لیے ایک عبرت کی بات بھی کافی ہوتی ہے. بہرحال گزارش ہے سبھی بزرگوں دوستوں بھائیوں سے، آج اجتماع ہے، جمعہ کے بعد بات ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد تھوڑی دیر بات ہونے کے بعد پھر عصر کے بعد پھر بات ہوگی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد مغرب کے بعد تفصیلاً بات ہوگی. پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ فجر کے بعد صبح کی نماز کے بعد دعا ہوگا، مصابہ ہوگا اور آخری نشست ہوگی. اللہ کے راستے میں جانے والے اللہ کے راستے میں جائیں گے، جن کو کوئی مشغولی ہو وہ اپنے گھروں کو جائیں گے، لیکن نیت اور ارادے کے ساتھ انشاءاللہ جذبے کے ساتھ جب دین کی بات کو سنیں گے جائیں گے. اس لیے ارادے کرو سبھی پوری کی پوری مسجد، پورے بزرگ، پورے سب عزیز، سب دوست، سب جوان، سب بزرگ، سب بڑے اور سب چھوٹے، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہر مجلس کے اندر بیٹھیں گے انشاءاللہ، پوری جم کر بیٹھیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کچھ بات اندر رہ گئی میرے بھائیوں اور کچھ بات باہر آ گئی. چونکہ جمعہ کا نماز کا موقع ہوتا ہے اس وجہ سے تھوڑی سی زبان پر لگام لگانی پڑتی ہے. گزارش ہے آپ حضرات سے ضرور تشریف رکھیے گا ہر مجلس کے اندر. دیکھیے عربی مقولہ ہے خود ما صفا جامع قدر، اچھی بات کو لے لو بری بات کو چھوڑ دو. آپ سمجھدار حضرات ہیں، مجھے امید ہے کہ ہم نے آ کر کے آپ کی بستی میں بھی دعوت تو دی ہی ہے، لیکن پھر آپ سے بسط اب احترام بار بار گزارش یہی کی جا رہی ہے کہ پورے اجتماع کے اندر شرکت کریں گے. کوئی کھانے کی فکر نہیں کرے گا، کوئی پریشانی ہوگا اس طرح کی وجہ سے، انشاءاللہ سب کچھ انتظام اللہ کر لیں گے، اللہ اپنے بندوں سے کروائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں گے تشریف اب انشاءاللہ. اللہ مل کی توفیق عطا فرمائے.